الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، توحید کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ اپنا اس کائنات میں اظہار کرتا ہے جسے تعینات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی میں شفٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے ایک اکائی کی صورت ہے، تو توحید کا تذکرہ چل رہا تھا۔ وحدہ لا شریک ہے، صرف کائنات میں اس نے جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اس نے اپنی ذات و صفات کا جسٹ اظہار کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ساری کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ باری تعالیٰ ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر ڈسکشن میں چل رہا تھا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، شعر یوں ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر اس حوالے سے آج دیکھتے ہیں کہ جو موحدین ہیں اور دعوی توحید جو ہے ان کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ توحید باری تعالیٰ کا زبان سے اقرار اور پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کی اساسی بنیادی بیسک شرط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہے ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح توحید کے حقیقی مفہوم سے ناآشنا ذہنوں کو آشنا کرنا یقیناً ایک عظیم دینی خدمت ہے اور تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ ہے، اولین فریضہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت الہی اور پھر سنت انبیاء اور پھر سنت اولیاء امت علماء خیر بھی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کل جو مبلغین ہیں غیر اسلامی ممالک میں اس قدر سرگرم عمل ہیں تبلیغ کے سلسلے میں، جس قدر وہ اسلامی ممالک کے سادہ لو عوام کے سر پر سوار نظر آتے ہیں۔ یعنی بات تھوڑی سی الجھ گئی ہے، وہ یہ کہ جو مبلغین اسلام ہیں ایسے لگتا ہے کہ غیر ممالک میں وہ اپنی دین اسلام کی تبلیغ میں اتنے سرگرم عمل نہیں ہیں جتنے اپنے ہی ملک اسلامک کنٹریز میں، اسلامک ریاستوں میں سادہ لوگ جو مسلمان ہیں اور بڑے صاف دل ایمان والے ہیں، ان کے پیچھے پڑے آتے ہیں، ان کے سر پر سوار ہوتے ہیں اور پھر انہیں شرک کا فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، تم مشرکانہ کام کرتے ہو۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، افسوس اس بات کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ اولیاء امت نے غیر مسلم اقوام کو جس حسن اخلاق اور حسن کردار سے دین حق کا پرستار بنایا،
اور انہیں مفہوم توحید سے آگاہ کیا، اس کی نظیر اس فتویٰ بازی کے دور میں یا فتویٰ بازوں کے دور میں نہیں ملتی۔ مسلمان تو مسلمان، انہوں نے مشرکین کے لیے بھی حت المقدور ایسے الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا ہے جن میں ان کی دل آزاری ہوتی ہے، دل شکنی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اوراق اگر کوئی شخص الٹتا ہے، دیکھتا ہے، تو اولیاء امت کی ان بھرپور کوششوں سے مسائی جمیلہ کے سنہری نقوش ستاروں کی طرح آج بھی جگمگا رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ جیسے ستارے چمکتے ہیں نا، چاند کے 14ویں کی چاند کی طرح ان کے نقوش تبلیغ کے آج بھی چمک دمک رہے ہیں۔ لفظ توحید کی رٹ لگانے اور ایک اچھے بھلے مسلمان پر مشرک یا کافر ہونے کا فتویٰ داغنے سے پہلے ایسے نام نہاد مدعیان توحید کو ذرا خود اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، ضرور جھانکنا چاہیے کہ وہ خود لفظ توحید کے مفہوم اور اس کی ماہیت سے آشنا بھی ہیں یا نہیں ہیں، بس خالی ایک رٹا ہے طوطے کی طرح۔ تو عزیزان گرامی قدر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے جو لفظ توحید ہے اس کو زیر بحث لایا جائے، پھر اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ توحید کا لفظ کس زبان سے ہے، اس کے معنی کیا بنتے ہیں، اور اس کے کون سے معنی توحید خالص کے قریب تر ہیں۔ آج سے یہاں اس کا سلسلہ یہ تھوڑا تفصیل دینا شروع کروں گا۔ توحید اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، توحید عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتی ہیں ایک کرنا۔ توحید کے معنی ہے ایک کرنا، یعنی توحید ایک کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب مدعیان توحید سے بندہ پوچھے کہ اے کیا مدعیان توحید، کیا تم نے خدا کو ایک کیا ہے؟ پہلے خدا ایک نہیں تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی کیا مدعیان توحید نے خدا کو ایک کیا؟ وہ اس سے پہلے ایک نہیں تھا؟ الحمدللہ تعالی مفہوم توحید پر ہمارا ایمان ہے، ہماری ایمان کی بیسک شرط یہی ہے، اور توحید ہی اس کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ مگر معنی سمجھے بغیر توحید کی رٹ لگانا، پھر چوکوں کے نام توحید چوک رکھنا، منزلوں کے نام گھروں کے توحید منزل رکھ دینا، اب تو لوگ نام بھی رکھتے ہیں، یہ کہہ جی محمد توحید ہے، چونکہ ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس نام آتے ہیں ایسے، یہ جی کیا ہے جی یہ توحیدہ بی بی ہے، سبحان اللہ جی۔ تو توحید کی رٹ لگائے رکھنے سے کیا فائدہ جب تمہیں مفہوم کا ہی نہیں پتہ ہے؟ تو لفظ توحید کا مادہ اشتقاق جو ہے وحدت سے، اس سے بندہ یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ کیا حضرت بلال کو جب کفار تنگ کرتے تھے تو کیا وہ توحید کی رٹ لگاتے تھے؟ نہیں، آحد 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 قل واللہ احد، وہی مادہ ہے جو قرآن نے فرمایا، جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے۔ تو توحید کا مادہ اشتقاق یعنی جس سے یہ نکلا ہے لفظ، اس کا وحدت سے نکلا ہے، مادہ اشتقاق وحدت ہے جس سے واحد مشتق ہے، قل واللہ احد، اور اس کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، اور توحید کے معنی ہوتی ہیں ایک کرنا۔ تو کیا پہلے اللہ آدھا تھا یا زیادہ تھا؟ اب اس کو ایک کر دیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، علم الاعداد اور ریاضی دانوں کے مطابق جو ہے، کل بھی بات کی تھی کہ جو واحد ہے وہ نصف الاثنین کو کہتے ہیں، یعنی دو کے آدھے کو کیا کہا جاتا ہے۔ لوگ ابھی علم الاعداد والوں کے دیکھیں تحقیق کہ وہ کہتے ہیں کہ جو واحد ہے وہ نصف الاثنین ہوتا ہے، یعنی دو کا آدھا۔ اگر واحد کے یہی معنی لیے جائیں تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ دو کا آدھا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی مفہوم فٹ نہیں ہوتا نا، فٹ نہیں ہو رہا۔
حالانکہ یہ معنی مفہوم توحید کے سراسر منافی ہے، اور کوئی موحد، ہم مسلمان اسے سمجھتے ہیں ایسے، یہ اعتقاد نہیں رکھتا، ورنہ وہ کافر قرار پائے گا، تو کوئی شخص بھی ہو وہ بھی کافر قرار پائے گا۔ عزیزان گرامی کا وقت ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل واحد کی 3 اقسام گنائیں گے: واحد عددی، واحد جنسی اور واحد نوعی۔ صدق اللہ العظیم۔